نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إلهي آمين. اچھا، آج ہم انشاءاللہ اپنا جو لیسن ہے، اپنی تفسیر ہے، اس کا آغاز کریں گے آیت نمبر 57 سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 57 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ پیچھے ہم نے دیکھا اس سے پہلے آیات میں سورۃ آل عمران بیسیکلی جو ہے یعنی کہ مکمل جو ہے وضاحت کرتی ہے کس طریقے سے حضرت مریم، ہم نے پڑھا پہلے کہ حضرت مریم کی والدہ نے کس طریقے سے نظر مانی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیٹے کے بجائے بیٹی دی یعنی حضرت مریم دی، اور پھر انہوں نے ایک نظر مانی تھی، انہوں نے وہ پوری کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نظر کو کتنے بہترین انداز میں قبول فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ہیکل میں عبادت کیا کرتی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت برگزیدہ چنی ہوئی خاتون تھیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمایا ان کی اسی پاک دامنی کے ساتھ، اور ان کو بغیر باپ کے جو ہے وہ اولاد عطا کی، اور یہ اس میں ان کے لیے ایک امتحان تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا کا ذکر آیا جو کہ ان کے خالو تھے، ان کے کفیل بنے، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اولاد سے نوازا، یعنی جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، اور ہم نے دیکھا اس میں کہ دعا کی جو طاقت ہے، اور جب اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اور پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو ان کی والدہ پر بھی بہتان لگایا گیا اور ان کے اوپر بھی ان کو ولد الحرام نعوذ باللہ کہا گیا، اور پھر کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کی برات کی، اور پھر کچھ لوگوں نے ان کے جو حواری تھے انہوں نے ان کی مدد بھی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کی پیدائش کو بھی اور ان کے اٹھانے کو بھی لوگوں کے لیے ایک جو ہے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ تو جو ماننے والے تھے وہ مان لیا انہوں نے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ آزمائش میں ناکام ہوئے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ جو ہیں اپنے انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے بڑھایا جائے گا آیت نمبر 57 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ البتہ جو لوگ ایمان لائے وَأَمَّا الَّذِينَ آمنو، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، کس کو؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ ساری خبریں دی گئیں، کیونکہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے جب حضرت مریم تھیں، جب پیدا ہوئیں، جب ان کے لیے قلم پھینکے گئے کہ ان کا قرعہ ڈالا گیا کہ کون ان کا کفیل ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں بھی کہا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس میں بھی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں بتائی گئیں۔ اب جب وحی کے ذریعے بتائی گئیں تو اس سے دو چیزیں سامنے آئیں کہ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر جو لوگ شک کیا کرتے تھے کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، تو یہاں سے ان کی حقانیت، ان کی نبوت کی حقانیت بھی سامنے آئی کہ وہ آخری نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تبھی تو انہیں یہ ساری چیزوں کا علم ہوا، ورنہ پچھلے زمانے میں تو کوئی جا کر جھانک نہیں سکتا تھا۔
اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس طریقے سے جو ہے جب کرسچنز یعنی اس وقت کے جو نصارہ ہیں، جب وہ کسی قسم کا اختلاف سامنے لاتے تھے یا وہ کسی قسم کی کوئی حجت پیش کرتے تھے تو انہیں یہ واقعات جو جب ان کے سامنے پڑھ کر سنائے جاتے تھے تو اس میں سے جن کے ایمان کامل ہوتے تھے وہ پھر ایمان لے آتے تھے، وہ ان کو آخری نبی مان لیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی پہلے وہ اپنے دور میں اچھے عمل کرتے تھے اور انہوں نے آخری نبی کی بھی تصدیق کی، تو انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو قصے سنائے جاتے ہیں نا، کبھی کسی نبی کا، کبھی کسی پیغمبر کا، تو جتنے بھی قصے ہیں اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ کہتے تھے قال اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یعنی یہ رب کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اس میں تو صرف قصے کہانیاں ہیں۔ یعنی نہ ماننے والوں کے لیے کو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب پر، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اس میں اپنے لیے سبق بھی نظر آتے ہیں، حکمت بھی نظر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے یہاں پہ یہی فرمایا کہ ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں۔ پھر ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کوئی مشکل نہیں تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ہاتھ سے تخلیق کی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مرحلے سے، یعنی یہی ایک فرق تھا جو ان دونوں میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے، یعنی حضرت مریم نے ان کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی، تو اس طریقے سے وہ پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ وہ تو ان کی مثال آدم جیسی ہے، اور ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی وہ ان کی بھی تخلیق جو ہے لیکن وہ انسانوں کی طرح ہی ہے، ان کو اللہ کا بیٹا نہ کہا جائے۔ یہاں پہ اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، یعنی عیسائیوں کا جو عقیدہ الوہیت مسیح ہے اس کی تردید کا آغاز یہاں سے اس آیت سے کیا گیا ہے۔ سن 8 ہجری کے اواخر میں، یعنی بالکل آخر میں مکہ فتح ہو گیا۔ یعنی ہوا کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول، تو جب 8 ہجری کے آخر میں مکہ فتح ہوا تو 9 ہجری میں جو مختلف وفود تھے، ڈیلیگیشنز تھے، وہ عرب کی یعنی وہ مدینہ میں آنا شروع ہوئے، کیونکہ مدینہ ایک ریاست قائم ہو گئی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے اور کچھ اسلام کی باتیں سیکھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ایک آخری نبی آ گئے ہیں، ایک مذہب ہے آیا ہے، تو وہ پتہ کرنے آتے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ جان جاتے تھے سچ کو، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی زمانے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بھی مدینہ آیا۔ اب یہ کرسچنز تھے، انہوں نے سنا کہ وحی آئی ہے اور اس طریقے سے ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اور آخری نبی ہیں، تو نجران ایک جگہ تھی، وہاں سے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد جو تھا وہ مدینہ آیا۔ اور نجران جو ہے یہ حجاز اور یمن کے درمیان میں ایک علاقہ ہے، جہاں عیسائیوں کی ایک ڈیموکریٹک جو ہے الائنس تھا، وہاں پر ان کی جمہوری حکومت قائم تھی، اور اس وقت اس علاقے میں تقریباً 73 بستیاں، یعنی ایک بڑی ان کی اپنی ایک ٹیریٹری تھی، اور 1 لاکھ سے زائد جنگی مرد وہاں موجود تھے، کافی زیادہ لوگ تھے کرسچن۔ تو اب یہ حکومت ان کی جو تھی 3 سرداروں کے زیر حکم تھی، ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت ایک امیر قوم کی تھی، دوسرا سید کہلاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بھی اس طریقے سے پوری ایک حکومت قائم تھی۔ دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے جو سیاسی امور ہے ان کی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا سقف یعنی جو بشپ یا لارڈ پادری کہلاتا تھا، تو جو ان کا مذہبی پیشوا ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے جو ہے نا اپنی ساری چیزوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ کا یہ ذمہ دار ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا یہ ذمہ دار ہے۔ تو اب جو نجران کا وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، اس میں یہ تینوں سردار بھی ساتھ ہی آئے تھے۔ اس وقت کے عاقب کا نام کیا تھا؟ عبد المسیح نام تھا، اور سید کا نام ایہم تھا، اور جو لاٹ پادری یعنی جو ان کا بشپ تھا اس کا نام تھا ابو الحارث بن القمہ۔ اب یہ نام تو بظاہر ہمیں مسلمانوں جیسے لگ رہے، لیکن چونکہ یہ عربی تھے کرسچن، لیکن عربی تھے، نیٹیوز وہیں کے تھے، تو اس لیے ان کے نام اس طرح کے ہیں۔ اب یہ تینوں سردار جو تھے یہ 60 لوگ یعنی 60 آدمیوں کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈیلیگیشن تھا، 3 ان کے بڑے سردار تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو آئے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، حالانکہ وہ خود شک میں مبتلا تھے، لیکن اس شک کو دور کرنے کے لیے آئے تھے۔
اور 60 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ مسلمان اس وقت پھر اپنی فتوحات کے ذریعے اللہ کے دین کو قائم کرنا بھی چاہ رہے تھے، اور کچھ جنگیں بھی ہو رہی تھی، فتح مکہ بھی ہوئی تھی۔ تو اب یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو تھا کہ ہم جا کے پہلے پتہ کریں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آئے۔ اب مسلمانوں کی چونکہ یہاں ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی تھی، لہٰذا اب حکومت کو تو یہ ان کو چاروں نہ چار ماننا پڑتا تھا، لیکن اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہو، ہم وہاں جائیں اور ہم کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ہمیں کلو مل جائے کہ ہمیں اسلام کو ماننا نہ پڑے۔ تو ان کا جو مذہبی پیشوا تھا ابو الحارث بن علقمہ، یہ ایک عربی النسل آدمی تھا۔ وہ حقیقت کو سمجھتا بھی تھا، یعنی کافی اس حق بات کو جانتا تھا، لیکن دنیا کے مفاد کی وجہ سے، یعنی کہ دنیا کی جو چکا چوند ہے اس کی وجہ سے وہ ان کا پادری بن گیا تھا، ان کا پریسٹ بن گیا تھا۔ اور تھا وہ بہت زیادہ معاملہ فہم اور ذہین تھا، اس کے پاس حکمت تھی۔ تو عیسائیوں نے اس کی خوب خاطر بھگت کی اور اسے کافی زیادہ مال سے نوازا، اور ان کا یہ تھا کہ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، یہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہاں پہ کوئی ایسا کلو نکال لے گا کہ ہم ثابت کر سکیں کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز، ایسا کلو نکالے گا، ایسی حکمت سے بات کرے گا کہ ہمیں ایمان نہیں لانا پڑے گا، اسلام نہیں لانا پڑے گا۔ تو اور مقصد کیا تھا ان کے آنے کا؟ یہ جو وفد پورا ڈیلیگیشن آیا تھا، اسلام لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ان کا مقصد جو تھا، بیسک موٹیو جو تھا، وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے کوئی بحث اور مناظرہ کریں اور ان کو لاجواب کر دیں۔ تو چنانچہ انہوں نے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الوہیت مسیح کے موضوع پر بحث شروع کر دی۔ اور ان کا کہنا یہ تھا، یعنی وہ اس طریقے سے اپنا پوائنٹ رکھتے تھے کہ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موزانہ طور پہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، پھر تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو، تم یہ بھی مانتے ہو کہ یہودی انہیں مار ہی نہیں سکے تھے اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، یعنی جس طریقے سے اٹھایا گیا اور جس طریقے سے یہ پیدا ہوئے، تو یہ کوئی عام انسان جیسی چیزیں تو نہیں ہیں۔ تو جب عام انسان جیسی چیزیں، کسی صفات، ایسی صفات ہیں ہی نہیں، تو پھر اور تم ان کو کلمت اللہ یعنی روح اللہ بھی تسلیم کرتے ہو، تو پھر ان کی الوہیت کے قائل کیوں نہیں ہو؟ یعنی الٹا وہ مسلمانوں کو قائل کرنے آئے کہ تم مانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی اولاد تھے۔ تو اس طریقے سے وہ بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش آتی، کیونکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے تھے ارد گرد جو کٹ حجتی کے ذریعے، بحث کے ذریعے، کیونکہ دل ٹیڑے تھے نا، ماننا نہیں چاہتے تھے اور عقلیں تھوڑی زیادہ تھیں، تو کوشش کرتے تھے کہ عقل کے ذریعے جو ہے نا اس حقیقت کو جھٹلایا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کے مقابلے میں؟ وہ فوراً جواب دینے کی بجائے وحی کا انتظار کرتے تھے۔ تو اب وہ جب انہوں نے یا کہ پورے ڈیلیگیشن نے ایسی باتیں شروع کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے پر میں تمہیں ان باتوں کا جواب دوں گا، یعنی میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو اسی موقع پر اس سورت کی تقریباً 30 آیات نازل ہوئیں، سورت آل عمران کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی ذکر کیا، جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اور ان میں عقیدہ الوہیت مسیح کا پورا یعنی کہ مکمل عقیدہ موجود ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ کس طریقے سے ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ثابت کیا، آیات نازل فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ کس طریقے سے پیدا ہوئے تھے، اور اس میں وہ ایک عام انسان تھے، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد نہیں تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ طور پر ہوئی ہے، تو اس سے اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس طرح تو اللہ نے آزمایا نا۔ اگر نارمل طریقے سے پیدا ہوتے، حضرت مریم کی شادی ہوتی، تو پھر تو ایسی کوئی آزمائش نہ آتی، تو اللہ نے آزمانا تھا، تو ان کو کرشمہ تو کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو جو معجزے عطا کیے گئے، اب وہ معجزے بھی ایسے تھے کہ مردوں کو زندہ کر دینا، جو پیدائشی بائی برتھ جو ہیں وہ بلائنڈ تھے ان کو ٹھیک کر دینا، صرف آنکھوں پر ہاتھ پھیر کے، کوئی آپریشن نہیں کرتے تھے وہ۔ تو جب یہ ساری چیزیں وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے، تو ایک آزمائش کا ایک پورا جو ہے ماحول بن گیا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ عام انسان تو کر نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بغیر باپ کے بھی نہیں ہے، اس کا باپ جو ہے نعوذ باللہ، یعنی انہوں نے اللہ کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اب پھر یہ ہوا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں مکمل بتا دیا کہ کس طرح وہ پیدا ہوئے، کس طرح انہیں اٹھایا گیا، کس طریقے سے ان کی مدد کی۔ تو دوسرے دن جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وحی آ گئی تھی اور انہوں نے یہ آیات جو ہیں ان کو سنائیں، تو ان میں سے انہوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ بتاؤ اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے تو ان کا باپ کون تھا؟ یعنی اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کہہ رہے ہو، تو اب یہ بتاؤ کہ ان کا باپ کون تھا؟
تو یہ جو آیات ہیں یہ اسی کے جواب میں ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ جو ہیں ان کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی، اور جو ہیں جو شک کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ آپ ان کے ساتھ شک نہ کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بھی کوئی باپ نہیں تھے۔ تو کرسچنز تو مانتے تھے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی کہ پہلے انسان ہیں، ان کو کیونکہ وہ گاڈ کہا کرتے تھے کہ گاڈ نے، اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی مثال دی کہ ان کی جو مثال ہے وہ بالکل آدم علیہ السلام کی ہے۔ جب ان کے کوئی باپ نہیں ہو تم مانتے ہو، تو پھر حضرت عیسیٰ کا نام ماننے میں کیا تمہیں مشکل پیش آتی ہے؟ بہرحال کافی اس طریقے سے جو ہے وہ کٹحجتی ہوتی رہی، بحث و مناظرہ ہوتا رہا۔ اب وہ چاہتے یہ تھے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو لے کر آئے تھے جو بظاہر بڑے عقل مند تھے، بڑے حکمت سے بھرپور تھے، انہیں بحث کرنا آتی تھی، انہیں فلسفے جھاڑنے آتے تھے۔ تو اب وہ لے کر تو آ گئے ان کو، تو اب پھر یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ مان کر بھی نہیں دے رہے تھے کہ کسی طریقے سے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے پھر مزید فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ یعنی اب دیکھیں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، یعنی یہ جو آیات نازل کر دی یہی مکمل حق ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیے گا، کیونکہ وہ فلسفے ہی ایسے لے کے آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کہا کہ آپ اب شک میں نہ پڑیے گا، یہ جو جتنی باتیں فلسفے جھاڑ رہے ہیں، اب حق تو آپ کے رب نے بیان کر دیا ہے کھول کر، تو اب آپ ان کے ساتھ شک میں شامل نہ ہوئیے گا۔ اور پھر فرمایا، پھر اگر کوئی شخص علم وحی آ جانے کے بعد اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر دے تو آپ اسے کہیے کہ آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو بلا لیں، اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ بالکل سچے واقعات ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ ہی بالادست ہے، سب سے بڑا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ انصاری مقابلے میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے شک نہیں کرنا، یہ جتنے مرضی فلسفے دے دیں آپ کے سامنے۔ پھر کیا کہا، پھر اس کے بعد ان کو مباہلے کی، مناظرے کی دعوت دی۔ مباہلہ، آیات مباہلہ یہ ہیں جو ہم مباہلے کے بارے میں سنتے ہیں نا اور پڑھتے ہیں، تو یہ آیات مباہلہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس آیت میں مباہلہ کا طریقہ کار بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنائی کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ اپنی پوری فیملی کو، گھر والوں کو لے کر آؤ، تو کرسچنز جو تھے ان کی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے، وہ جو ڈیلیگیشن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے کر پھر میدان میں آئے تھے۔ آیات مباہلہ جب نازل ہوئی تو مباہلے کے لیے اس طریقے سے دعوت دی تھی۔ تو پھر جب یہ آیات نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، انہیں یہ سنائی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ سوچنے اور مشورہ کرنے کی مہلت دی جائے۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو واقعی اپنی فیملی کو لے کر آ گئے ہیں، اور مباہلے میں، مباہلہ کیا تھا کہ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مکمل طریقہ بتا دیا کہ اگر یہ نہیں مان رہے نا کسی طریقے سے، تو آپ نے شک نہیں کرنا، آپ اپنی فیملی کو لے آئیں۔ ایک کھلا میدان تھا، اس طریقے سے مباہلہ ہوا تھا، یعنی کہ طریقہ کار ہوا تھا کہ تم اپنی فیملی کو لے، ہم اپنی فیملی کو لائیں گے، پھر اس میدان میں جمع ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ اس میدان میں جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیج دیں۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی لعنت جس پر ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں نامراد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ آیات مباہلہ ہوئی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فیملی کو لے ہی آئے ہیں تو وہ ڈر گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سوچنے اور مشورہ کرنے کی مہلت دی جائے۔ اب ان کے فلسفے پیچھے رہ گئے، ان کو خوف پیدا ہو گیا۔ پھر جب ان کی مجلس میں آپس میں مشاورت ہوئی، یعنی اب انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ بتاؤ اب کیا کریں، اب مباہلہ شروع کریں، تو پھر ان میں سے جو ایک عقل مند بوڑھا تھا اس نے کہا کہ اے گروہ نصارہ،
یعنی ایک کرسچن کے پوری ان کو مخاطب کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، جانتے وہ سب تھے؟ تو اس نے بوڑھا تھا، بزرگ تھا، عقل مند تھا، تو اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے نا کہ اللہ نے وعدہ تو کیا ہوا ہے، تو ممکن ہے پھر یہ وہی نبی ہو۔ یعنی اب ان کو شک جو تھا ان کا یقین میں کہیں کہیں بدل گیا تھا، ان کو کہیں کہیں اس چیز کی سمجھ آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ وہی نبی ہو، جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ صاف اور فیصلہ کن ہیں، یعنی نظر تو آ ہی رہا تھا کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بالکل حق والی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ فی الواقع وہ نبی ہو اور تم لوگوں نے مباہلہ کر لیا تو نہ تمہاری اور نہ تمہاری نسلوں کی خیر ہوگی۔ یعنی پھر اس نے ڈرا بھی دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ مباہلہ کر لیتے اور ناکام تو انہوں نے ہی ہونا تھا، تو ان کی نسلیں خراب ہو جاتی، یعنی نسلوں کی بربادی ہو جاتی۔ اب وہ عقل مند تھا، اس نے کہا کہ اللہ نے وعدہ تو کیا تھا، ہو سکتا ہے پھر یہی نبی ہو، کیونکہ آثار بھی بتا رہے ہیں، اور اگر تم نے مباہلہ کیا تو تمہاری خیر نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں اور اپنے وطن کو واپس لوٹ جائیں۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ دوسرے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، کیونکہ جب انہوں نے فیملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو یعنی دیکھا نا کہ اہل بیت آ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر انہوں نے اس وقت سوچنے کا ٹائم لیا مباہلے کے بجائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی اور کہا کہ بس ٹھیک ہے باز آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلے سے مطلع کیا اور پھر صلح کی درخواست کی، یعنی مباہلے کی درخواست انہوں نے چھوڑ دی، ڈرا کر دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں اور جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا۔ کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اسلام قبول کرو، اور یعنی لیکن تلوار کے زور پہ اسلام قبول نہیں کروایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے تھے تو پھر ان کو ان کے لیے جیسے آج ٹیکس ہوتا ہے نا، تو اس وقت غیر مسلموں کا ایک ٹیکس ہوا کرتا تھا، جزیہ، کہ اگر وہ اپنی اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فری ول کے ساتھ تو وہ جزیہ انہیں وہ ٹیکس لازمی دینا ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہم صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہم وہ ٹیکس بھی دیں گے، وہ جزیہ بھی ادا کریں گے، اور پھر وہ جو ڈیلیگیشن تھا وہ واپس چلا گیا۔ تو اس واقعے کو امام بخاری نے مختصراً ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح امین الامت جو ہیں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجران سے عاقب اور سید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان میں سے ایک آیت مباہلہ کا جو نمبر ہے نا وہ آپ میں سے کسی نے پوچھا ہے، یہ آیت نمبر 61 تھی، ٹھیک ہے؟ اب ہم بھی آگے ہیں۔ اچھا، تو ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر یہ نبی ہو اور ہم نے مباہلہ کیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی اور نہ ہماری اولاد کی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو جزیہ آپ مانگتے ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امین آدمی ہمارے ہمراہ کر دیجئے جو واقعی امین ہو۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انتظار کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کس کا نام لیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اپنا کوئی ایک امین بندہ جو امانت دار ہو وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح کو کہا کہ اب اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا امین شخص یہ ہے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو امین کا خطاب بھی دے دیا، یعنی امت کے امین، تو کتنی بڑی پریولیج تھی جو ان کو اس وقت ملی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس عنایات سے کہ انہوں نے اہل نجران جو تھے انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، یعنی اب دیکھیں ان کے سامنے ان کو پتہ چل گیا تھا لیکن ضد کتنی تھی۔ اب اس میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ دیکھیں جب حق سامنے آ جاتا ہے نا تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہوتا ہے، جب ہم اللہ کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں میرے اور آپ کے لیے یا کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی اہل ایمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، بلکہ کسی انسان کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ وہ پھر اپنی بات کو آگے کرے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ ان کا کرنا کیا تھا کہ وہ سب کچھ سمجھ گئے تھے، آئے تو تھے مناظرہ کرنے، مباہلہ کرنے، بحث کرنے، حق ان کو نظر آ گیا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، پھر بھی یعنی کہ دنیا کا سودا ہی کیا، آخرت بیچ ڈالی انہوں نے، اور کہا کہ ہم جزیہ دے دیں گے، یعنی ہم نے اسلام نہیں قبول کرنا تو آپ جو ہے وہ ہم جزیہ لے لیں اور آپ بس ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ اس صلح کے ساتھ رہیں۔ اور اگر یہ مباہلے کی دعوت قبول کر لیتے اور اپنے اہل و عیال لے کر آتے تو پھر کیا ہوتا، پھر اس کے ساتھ بھی ان کی جو تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے لعنت ہونی تھی۔ تو یہ آیات مباہلہ تھیں، اور اس طریقے سے جو ہے مباہلہ کیا گیا تھا، لیکن وہ ہوا نہیں تھا، یعنی دعوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی تو لیکن وہ ہوا نہیں تھا، اور کرسچن جو تھے وہ اسی طریقے سے وہ جو پورا وفد تھا وہ اسلام لانے کے بجائے بس صلح کر کے واپس چلا گیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہاں پر پھر ان کو بھی بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی یہ مقابلے میں تو نہیں آئے لیکن یہ فسادی ہیں، حق کو انہوں نے پھر بھی قبول نہیں فرمایا کیا۔ اچھا جی، آیت نمبر 64 ہے، اب ہم آگے یہاں پہ آیت مباہلہ ختم ہوئی ہیں۔ آگے آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا اہل الکتاب، یہاں پہ پھر اہل کتاب کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیں سورت آل عمران، آل عمران یعنی عمران کی آل، اور یہ جو ہے یہ مکمل کرسچنز کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودوں کا تذکرہ بھی کیا۔ سورت بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا نا یہود کے بارے میں کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان کو نبوت امامت بخشی، پھر کس طریقے سے وہ ان کا ڈکلائن ہوا، زوال ہوا ان کی اپنی باتوں کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ کرسچنز کا نصارہ کا ذکر کثرت سے سورت آل عمران میں کیا گیا ہے، تو یہاں پہ پھر ان کو اہل کتاب کر کے مخاطب کیا۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی یکساں مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑیں تو ان سے کہیں کہ گواہ رہو کہ ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی صرف اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں دعوت دینے کا ایک طریقہ کار بتا دیا، اور یہ آج کے دور میں بھی جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس آیت میں سبق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو بتائیں، کہ ان کو کہیں کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں کامن ہے۔ اہل کتاب تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخری نبی کو نہیں مان رہے تھے، تو ان کو کہا کہ چلو پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، اس کلمے کی طرف آتے ہیں، اس بات کی طرف آتے ہیں جو ہم میں کامن ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا کیا تھا کہ مختلف جو شاہان عجم تھے ان کی طرف اسلامی دعوت کے خطوط بھیجے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی مدینہ میں، تو ارد گرد کے جتنے غیر مسلم جو سٹیٹس تھیں ان کے جو بادشاہ تھے ان کو خط لکھے تھے، اور خط میں ان کو دعوت دی تھی۔ کس چیز کی دعوت تھی؟ توحید کی، کہ وہ کیا کریں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے، اور جو خط جو تھا وہ ہرقل یعنی شاہ روم کو بھیجا گیا، اس میں اسلام کی طرف دعوت کے بعد یہی آیت درج تھی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ ان دنوں ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں سمیت شام گیا ہوا تھا۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہرقل نے دربار میں بلا کر بھیجا اور کہا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بتاؤ، یعنی بہت زیادہ سوال جواب کیے اسے، یہاں اتنے سوال جواب کیے کہ اسے پیغمبر اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا، یعنی ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے تھے وہ وہاں پر موجود تھے، تو اس نے بلایا ہرقل نے اور کافی زیادہ کوسچنز کیے۔ اب جب وہ ساری باتوں کے جواب دے رہے تھے تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ واقعی جن کا خط آیا ہے یہ واقعی سچے نبی ہیں۔ پھر اس نے اپنے جو رؤسائے مملکت تھے، جتنے بھی اپنے بڑے بڑے حکومت کے لوگ تھے، وزیر تھے، امراء تھے، ان کو ایک بند کمرے میں بلا کر ایک میٹنگ کی اور کہا کہ اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے اور تمہارا ملک بھی تمہارے پاس رہے گا۔ مگر وہ لوگ اس دعوت پر تل ملا اٹھے اور باہر بھاگنا چاہا۔ ہرقل نے پھر انہیں دوبارہ بلا کر کہا کہ میں تمہاری صرف آزمائش کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو۔ چنانچہ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ جتنے لوگ تھے انہوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور وہ اس سے خوش ہو گئے۔ اب دیکھیں کیا کیا تھا اس نے جو ہرکل تھا نا، اس نے ایک طریقے سے ایک ٹو وے ایک کام کیا تھا۔ جب اس کو پتا تو چل گیا کہ اب یہ صحیح یعنی کہ سچے نبی ہیں، پھر اس نے اپنے سارے جو امیر تھے، لوگ تھے، وزیر تھے، ان کو بلا کے کہا، وہ سارے کرسچن تھے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب انہیں ٹیسٹ کر رہا تھا ٹو وے، اگر وہ ایمان لے آتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ساتھ لے آتا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اب وہ کیونکہ اگر مان جاتا، اسلام لے آتا، تو اس کو اپنی بادشاہ چھوڑنی پڑتی، اس کو اسلام کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑتی، تو اندر کہیں وہ چاہتا نہیں تھا لیکن مان چکا تھا حق کو۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب وہ سارے بھاگنے لگے تو اس نے کہا نہیں میں تو تمہارا صرف امتحان لے رہا تھا، کہ یعنی اس نے بڑی ایک چلاکی سے اس طرح کی ایک بات کی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ نہیں ٹھیک ہے ہمارا ٹیسٹ ہو رہا تھا، انہوں نے ہرکل کو سجدہ کیا اور پھر وہ اس سے خوش ہو گیا۔ تو دیکھیں دنیا میں جن لوگوں کو
جو ربانی نہیں ہوتے نا، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے بجائے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ سے، اپنے عقیدوں سے جوڑتے ہیں۔ کبھی بھی دیکھیں ہمارے ارد گرد اتنا زیادہ اختلاف ہے، کبھی بھی آپ اس اختلاف میں گھر جائیں تو ہمیشہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف کون بلا رہا ہے اور اپنی طرف کون بلا رہا ہے، یا اپنے کسی مسلک یا اپنے کسی نام یا کسی اپنے جھنڈے کی طرف یا اپنے کسی خاص نظریے کی طرف کون بلا رہا ہے۔ تو یہ حق کو جاننے کا معیار جب میں اور آپ آج کل اس اختلاف کے دور میں ہے، تو سب سے بہترین معیار یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف کون بلا رہا ہے، ربانی کون ہے، دعوت اللہ کی طرف کون دے رہا ہے، کون اپنے نظریوں سے جوڑ رہا ہے اور کون اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ تو یہ حق کو سمجھنے کا بہترین معیار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اب دیکھیں جب ہرکل کا یعنی کہ جو پیچھے ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جن سوالات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک سوال ہرکل نے یہ بھی کیا تھا کہ تمہارے اور اس نبی کے درمیان کبھی جنگ ہوئی ہے؟ اس نے ابو سفیان سے پوچھا تھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ہوئی ہے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ۔ تو پھر ہرکل نے پوچھا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ الحرب السجال، یعنی لڑائی تو ڈولوں کی طرح ہے، کبھی ایک فریق جیت جاتا ہے کبھی دوسرا۔ یعنی اس نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا تھا اس وقت کہ ہم ہار گئے تھے، اس نے کہا کہ کبھی جنگ میں تو کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی ہارتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا جو ہے وہ ایک ڈائلاگ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو جو ہیں خط بھیجے، جیسے حبشہ کے جو تھا نجاشی، اس کو بھی بھیجا تھا، اس نے حق کو پہچان لیا، وہ بھی کرسچن تھا، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ لیکن وہ کرسچن تھا، دیکھیں وہاں پر ہجرت کی گئی، ان کو لوگوں جو مسلمان وہاں ہجرت کر کے لے کے چلے گئے تھے، تو اہل مکہ کافر جو تھے ان کے پیچھے وہاں تک ان کو پکڑنے کے لیے گئے تھے۔ لیکن جب نجاشی، کیونکہ وہ کرسچن تھا، تو جب اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ کیا رہے ہیں، تم ان کے پیچھے کیوں آئے ہو، تو جب انہوں نے سارا جو ہے آیات سورت مریم کی بھی تلاوت کی، تو اس نے حق کو پہچان لیا تھا، اور پھر اس کا وہ فوراً وہاں پر مسلمان ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر لوگوں کو خط لکھے، تو کچھ تو ایمان لے آئے، لیکن جو ضد کا، جو سرکشی کا، تکبر کا شکار تھے، وہ حق کی طرف نہیں آئے۔ تو اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمارے تکبر سے، ہماری انا سے، ہمارے نظریات سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کے سامنے حق آتا ہے، آپ کے کسی طریقے سے ٹکراتا ہے، آپ کے کسی نظریے سے ٹکراتا ہے، تو کبھی بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نگیٹ کریں، اللہ کا حکم سب سے آگے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کبھی دعوت کا کام کرنا چاہیں، کسی کو حق بیان کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے کامن گراؤنڈز پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کہیں پہ اللہ کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی حق کی بات پتہ ہوتی ہے، لیکن وہاں کے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک اس چیز سے لا علم ہوتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ حکمت کے بغیر جو ہے ایک ڈائریکٹ ایک ایسا اختلافی بات شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سننے کے بجائے اوفینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بہترین یہاں پہ بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کا طریقہ خود قرآن مجید میں بتایا کہ جب بھی آپ نے بات کرنی ہے تو پہلے کسی کامن گراؤنڈ پہ بات کرنی ہے، اور حکمت کے ساتھ جو ہے اللہ کا پیغام، دعوت کا کام کرنا ہے، کیونکہ دعویٰ کا کام جو ہے یہ بھی امت کا فریضہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، اور پھر اس کے بعد اب رہتی دنیا تک جب تک قیامت نہیں آتی، یہ میرا اور آپ کا یعنی امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ ہم دعویٰ کا کام کریں۔ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ نظریہ حقیقت میں اخلاص ہوتا ہے ان کے دل میں، اور وہ چاہتے بھی ہیں، وہ اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں طریقہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ تو جب آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ نظر آئیں اور آپ کے پاس حق کی کوئی بات ہو، آپ پہنچانا چاہیں، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کامن گراؤنڈز پہ بات کرنی ہے، اور حکمت کے ساتھ جو ہے دعویٰ کا کام کرنا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، دعوت کا کام کرتے رہیں، توحید کا پیغام پہنچاتے رہیں، کیونکہ دیکھیں شرک وہی نہیں ہے جو بتوں کی پوجا کر لی جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے، شرک اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو شرک کو سمجھا جائے، شرک خفی کو سمجھا جائے، اور اگر کہیں ہمارے ارد گرد کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو جانے انجانے میں کیا جا رہا ہو، تو حق کی بات جو ہے وہ پہنچانا وہ ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ ہم اپنے لیے جواب دہ ہوں گے کہ ہمارے ارد گرد کوئی ایسا کام ہو رہا ہو، اور پھر اس کے بعد ہم صرف کیا کہیں کہ نہیں کوئی مجھ سے مائنڈ کر جائے گا، یا پھر کوئی میرے سے ناراض ہو جائے گا تو میں حق کی بات نہیں بتاتی۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، حکمت کے ساتھ جو ہے دعویٰ کا کام کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، توحید کا کام، توحید کی معرفت جو ہے وہ لوگوں تک دینی ہے، کیونکہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے،
اور اگر کوئی اس پر نہیں رہتا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، خواہ وہ کتنی بھی نیکیوں کے کام سمجھ سمجھ کر رہے ہوں، جب بنیاد نہیں ٹھیک تو پھر عمل جو ہے وہ ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں فرمایا یا اہل الکتاب، پھر اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم کے بارے میں مکالمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر رہے ہیں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر ان کو اب حضرت ابراہیم کے بارے میں جو ہے وہ مضمون یہاں پر آ رہا ہے کہ فرمایا اے اہل کتاب تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یا تو وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھی، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں، اللہ ہی انہیں جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اہل کتاب کا عقیدہ کیا تھا؟ یہود اور نصارہ جو تھے یعنی جیوز اور کرسچنز، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے فور فادرز میں تھے نا، حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے ہی حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، یعنی کہ وہ جو بنی اسرائیل ہے وہ انہی کی اولاد میں سے تھے، تو یہ ان کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، اور اس کے باوجود آپس میں دیکھیں کتنا شدید اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، یعنی وہ کہتے ہیں یہودی جیوز آج تک کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی تھے، اور اسی طریقے سے نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہمارے مذہب پہ تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کرسچن تھے۔ تو یہ جو ہے یہ ان دونوں کا جو اہل کتاب کا ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، کتنی واضح مثال دی کہ یعنی تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ یہودی تو وہ ہیں جو تورات کے متبع ہیں، تورات کا متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نصارہ وہ ہیں جو انجیل کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ان کے پیروکار ہیں، اور یہ دونوں کتابیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے مدتوں بعد نازل ہوئی ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جیوز آج تک یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جیو تھے، اور کرسچنز کا بھی یہی دعویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح ایک مثال کے ساتھ کہہ دیا کہ وہ تو یعنی جب یہ شریعتیں آئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، تو تم کیوں سوچ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اور پھر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ایسی باتوں میں جھگڑا کرنے کا تمہیں حق، یعنی تمہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو تم کیسے اس بات میں جھگڑا کر رہے ہو؟ دیکھیں بعض اوقات انسان کو ایک چیز پتہ ہوتی ہے، پھر وہ اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لاجک لے کر آتا ہے اور کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر تم یہ ان کے بارے میں کیسے جھگڑ سکتے ہو؟ یعنی نالج تمہاری بڑی لمیٹڈ ہے، تم نے نہ ان کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ تم نے ان کا طریقہ دیکھا، تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں بارہا ذکر آیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کس وجہ سے سب سے زیادہ تعریف کی؟ کیوں وہ خلیل اللہ تھے؟ کیونکہ وہ توحید پر خالص تھے۔ اللہ نے جب ان کی تعریف کی ہے توحید کے اوپر کی ہے، ان کو پوری امت کہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے، کیونکہ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنتوں کو بھی جانتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم کے لیے ایک اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تک کی حامی بھری، اور کرنا بھی چاہا جب اللہ تعالیٰ نے بچڑے کو بھیج دیا اور یعنی حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا گیا وہاں سے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کس طرح وہ اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے نومولود شیرخوار بچے کو ایک تنہا صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ تو جب اللہ ان کو کوئی حکم دیتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ کہتے تھے اسلمت لرب العالمین، فوراً جو ہے صرف اللہ کو مانتے تھے، توحید خالص تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے تم ان کو یہودی اور نصرانی کہتے ہو؟ تمہارے عقیدے، یہ جو تم نے بگاڑ پیدا کر لیا ہے، یہ سب کچھ تو بہت بعد میں ہے۔ پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے پھر ان کی تعریف کی کہ سیدنا ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم مانتے تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ وہ حنیفا مسلمہ تھے۔ حنیف کہا جاتا ہے جب بھی ان کا ذکر آتا ہے، حنیف وہ انسان ہوتا ہے جو ساری چیزوں سے، سارے لوگوں سے ہٹ کر جو ہے سب کٹ کر، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی سوائے رب کے، یعنی وہ یکسو ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے ایک مسلمان سے
جو ہے سب سے زیادہ مطلوب ہے، کہ وہ باقی چیزوں کو، جب اللہ کا نام آئے، اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا حکم آئے، تو وہ باقی چیزوں کو بھول جائے، وہ پھر اف اینڈ بٹ میں نہ پڑے، ڈوز اینڈ ڈونٹس میں نہ پڑے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ مثال ہے کہ وہ خالصتاً ایک اللہ کا حکم ماننے والے تھے، کسی دوسری طاغوتی طاقت کے آگے جھکنے والے نہیں تھے۔ حالانکہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی تھی جہاں بت بنائے جاتے تھے، ان کے والد خود بت بنایا کرتے تھے، اور پھر ایک ایسے معاشرے میں تھے جہاں بتوں کی پوجا جا بجا کی جاتی تھی۔ کس طرح قرآن مجید میں بلکہ تذکرہ آتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس ساری مخالفت کو برداشت بھی کیا، اور کس طریقے سے ان کے پاس پہلے وحی نہیں آئی تھی، انہوں نے خود اپنے رب کو، توحید کو تلاش کیا، پھر اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، یعنی ان کے والد نے ان کو نکال دیا، اپنے قوم، ان کی قوم نے ان کو نکال دیا، کس طریقے سے انہیں آگ میں ڈالا گیا، کیا کہنے پہ؟ صرف کلمہ حق، توحید، وہ حنیف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ پھر فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المومنین، بلا شبہ سیدنا ابراہیم سے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے، اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی و مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے جو تم قربت کا دعویٰ کر رہے ہو، تم ان کی نسل کا دعویٰ کر رہے ہو، تو ان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ ان کے سب سے قریبی لوگ ہیں، جو ان کے پیروکار تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے امتی، یعنی کہ یہ بھی اسی طریقے کو مکمل فالو کرتے ہیں توحید میں، عقیدے میں۔ تو امت محمد کی بھی تعریف کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، کہ وہ توحید پر ہیں اور سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم کے وہی ہیں۔ تو دیکھیں، اسی نسبت سے جو ہم درود ہمیں بتایا جاتا ہے نا، درود ابراہیمی جو ہمیں نماز میں پڑھنے کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز میں پڑھا ہے اور اپنی امت کو بتایا ہے، اور اسی درود کو سب سے زیادہ پڑھنے کا اور اس کی فضیلت بھی سب سے زیادہ وارد ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود ہے، آج تک دیکھیں مسلمان پڑھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجا، ان پر رحمت کی، ہم ویسے ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور کیا مانگتے ہیں؟ برکت مانگتے ہیں، اسی طریقے سے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے وہ بھی آخر تک رکھا، کیوں؟ کیونکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ پھر فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کر دیں، یعنی ایسے ایسے فلسفے لا کر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو، یعنی تم جانتے بھی ہو اور خود گواہی بھی دیتے ہو، اس کے باوجود تم ان کا انکار بھی کرتے ہو۔ فرمایا اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اہل کتاب کو مخاطب کر کے ان کی سرزنش بھی کر رہے ہیں، انہیں باز بھی رکھ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، تم کیوں حق اور باطل کی آمیزش کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والوں پر، مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، پہلے پہر تو اس پر ایمان لے آؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، یعنی ان کی ایک سازش کا بھی ذکر کیا، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اب دیکھیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم سب کچھ سچ تو جانتے ہو، تو تم کیوں گواہی کو چھپاتے ہو؟ یہ گواہی ہے نا، اگر مجھے اور آپ کو حق پتہ چلے، جب ان کو حق پتہ چل گیا تو انہوں نے پھر بھی چھپایا، لوگوں پر واضح نہیں ہونے دیا، ان کے جو پریسٹ تھے انہوں نے بھی واضح نہیں ہونے دیا کہ واقعی سچے نبی ہیں،
اور یہ آخری کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو، تلبیس کیوں کرتے ہو اور آپس میں سازش کیوں تیار کرتے ہو؟ کیونکہ اہل کتاب کا کام ہی یہی تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور سازشیں تیار کی۔ اب ان کی کس سازش کا یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے پہر تو اس پر ایمان لے آؤ، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسلام لے آؤ، اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کو بھی جو کچھ دے یا وہ تمہیں ہدایت دے، وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا، یا ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکے۔ یعنی یہ کرسچنز آپس میں اہل کتاب بات کرتے تھے۔ نیز ان سے کہیے کہ فضل اور شرف تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ جو کرسچنز ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کی چالوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے تو ان کی سرزنش کی، ان کو کہا کہ تم مانتے تو ہو لیکن پھر قبول نہیں کرتے، پھر ساتھ ان کی سازش بتائی۔ وہ حسد کی وجہ سے کیا سازش کیا کرتے تھے، اناد کی وجہ سے ان کے چند کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلے تو ان کی کوشش تو یہ تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو، اگر کچھ مسلمانوں کو یہودی بنا لیا جائے تو وہ بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہودی بھی یہ کام کرتے تھے اور کرسچنز بھی، کہ کچھ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے توڑ لیا جائے، یعنی ان کو اسلام سے پھیر دیا جائے۔ تو انہوں نے چند مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن الٹا بدنامی ہوئی، کیونکہ مسلمان جب ایمان لاتے تھے نا، صحابہ کرام یا وہاں کے لوگ، تو ان کا ایمان پکا ہو جاتا تھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے تو وہ ابھی شک میں ہوتے تھے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ایک نظریے پہ وہ پیدا ہوئے ہوتے تھے، ایک عقیدے پہ۔ تو جب وہ حق کو پہچان لیتے تھے، بعض صحابہ یا بعض لوگ جو تھے، وہ ان کا ایمان جو تھا وہ یعنی لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتا تھا فوراً ہی جب کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اور کچھ ایسے مسلمان ہوتے تھے جو ابھی ڈاواں ڈول ہوتے تھے، یعنی ان کے دل میں ابھی ایمان نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی تھی۔ تو ایسے جو کرسچنز تھے یا جیوز تھے نا، وہ اس وقت سازش کرتے تھے کہ کم از کم ان کو تو توڑ لینا جو ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا بھی ایمان تھوڑا کچا پکا ہی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یعنی ایک سازش کرتے تھے کہ تم ایک کام کرو، اپنے ہی لوگوں کو کہتے تھے کہ تم ایک کام کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاؤ اور ایمان قبول کر لو، اور صبح کو ایمان قبول کرنا اور شام کو کیا کرنا کہ نہیں نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، یعنی پھر جانا۔ اب دیکھیں اگر اس طریقے سے چند لوگ اکٹھے ہو کر آئیں اور پھر اس کے بعد صبح کو انہوں نے کلمہ پڑھا اور شام کو کہیں کہ نہیں ہم اس مسلمان نہیں ہیں، تو جو جن کے ایمان تھوڑے کچے پکے تھے نا، وہ شک میں پڑ جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یعنی شاید اس دین میں کوئی ایسی بات ہے، یعنی ایمان تو یہ لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس کی وجہ سے یہ واپس ہو گئے۔ تو اس طریقے سے وہ مزید شک کی ایک فضا پیدا کرنا چاہتے تھے، تاکہ کچھ لوگ تو جن کے ایمان تھوڑے ڈاواں ڈول ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نے ابھی جڑ نہیں پکڑی، کم از کم ان کو تو اسلام سے توڑ لیں۔ تو یہ تھی ان کی سازش۔ اور پھر اس کے بعد ان کی اگلی کوشش یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ایک دوسرے کو آپس میں پکا کرتے رہتے تھے کہ خبردار اپنے دین پر پکے رہنا، کسی دوسرے مذہب والے کی پیروی نہ کرنا، تم مسلمانوں کی باتیں سنو مگر قبول وہ کرو جو تمہارے مذہب کے مطابق ہوں۔ کیونکہ دیکھیں پوری ایک سوسائٹی تھی، وہاں لوگ تھے اور آپس میں لین دین ہوتا تھا، کاروبار تھے، گھر تھے، تو مسلمان بھی انہی میں رہتے تھے۔ تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے آپس میں نا میٹنگز کر کر کے ایک دوسرے کو پکا کیا کرتے تھے کہ خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا مسلمانوں کی، اور اگر تمہیں ان کی باتیں سننی ہے نا تو بس سن لو، تمہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری سازشوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے یہ تم ہدایت کے ٹھیکے دار بنے پھرتے ہو، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہدایت جو ہے نا وہ ہمیں ملی ہوئی ہے، ان کو نہیں ملی ہوئی مسلمانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم ہدایت کے ٹھیکے دار بنے ہو تو بتاؤ کہ ہدایت تمہیں کہاں سے ملی ہے، یعنی تمہیں کس نے دی ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے ملی ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ تم ہدایت پر ہو اور تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پہلے ہی ملی ہوئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی اور کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ تو بہرحال اس طریقے سے ان کی سازشیں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی نگیٹ کیا، ان آیات میں ان کی ان سازشوں کی کلئی کھول دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما۔
فرمایا کہ اور اہل کتاب میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانے بھر مال بھی ان کو دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کچھ اچھے لوگوں کی جو امانت دار تھے ان کی تعریف کی، اور فرمایا اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دے دیں تو وہ اس کو بھی ادا نہیں کریں گے الا کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو. جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ ان پڑھ یعنی ان پڑھوں کو، یعنی غیر یہودیوں کے بارے میں ان پر کچھ گرفت نہیں ہوگی. اب دیکھیں اور کس کس کی طرح کے ان کے عجیب طرح کے عقیدے تھے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ لوگوں کی، یعنی کچھ جیوز تھے جو کرسچنز تھے، خاص طور پہ یہودیوں کی، ان کی بات کی ہے کہ ان میں ایماندار لوگ بھی تھے، یعنی امین لوگ تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی سامان رکھوایا جائے تو چاہے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان پہ خزانہ بھی رکھوا دو تو یہ واپس کر دے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کیا کریں، اگر ان پر تم ایک پینی بھی ان کو دے دو تو تمہیں واپس نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا بتائی کہ یہ کہتے تھے کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم صرف سب سے سپیریئر قوم ہے، اگر ہم دوسرے کسی قوم کا، دوسرے مذہب والوں کا حق مار بھی لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. یعنی اس پہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس میں ہمارے لیے سزا جزا کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوگا. تو دیکھیں سود یہودیوں پر بھی حرام کیا گیا تھا، لیکن ان کے جو فقہا تھے، ان کے جو پریسٹ تھے، ان کے جو اسکالرس تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو غیر یہودی ہیں نا ان سے سود وصول کیا جا سکتا ہے. کس طریقے سے انہوں نے امینڈمنٹس کی تھی، کیونکہ سود اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بھی حرام کیا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو غیر یہودی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان سے سود وصول کیا جا سکتا ہے، اس پر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا اگر کوئی ہمارے پاس سامان ہے اور اگر ہم اس میں ڈنڈی مار بھی لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑیں گے. کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں نا، جو یہود قوم ہے نا وہ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتی ہے، حالانکہ تعداد میں وہ تھوڑے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا رائز آئے، ان کا رائز یعنی کہ جب دجال آ جائے گا اور ان کو دوبارہ عروج حاصل ہو جائے گا. ان کی سازشیں جو ہیں وہ مکمل ہیں، مسلمانوں کی تو وہ ویسے ہی دشمن ہے، لیکن وہ اپنی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. اور آج بھی دیکھیں یہ ایک ایسی قوم ہے یہود کہ یہ اپنے علاوہ اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتی. نصارہ کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں آج کل کے دور میں بھی، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، اپنے فائدے پر یہ کسی چیز کو آگے ترجیح نہیں دیتے. نصارہ کے دوست ہیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں. آج بھی یہ کسی نہ کسی حال میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنی نیٹ ورکنگ پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. آج دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں، اب ہم اپنے بحثیت امت دیکھیں تو ہم آپس میں جو ہے نا بٹے ہوئے، ٹکڑوں میں، تفرقوں میں ڈلے ہوئے ہیں. اور لیکن یہود قوم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اکٹھا کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اور اگر آپ کبھی ان کی یعنی کہ ڈیٹیل سٹڈی کریں نا کہ ان کے طریقے کیا ہیں، یہ کتنی ذہین قوم، کیونکہ آپ دیکھیں بزنس میں، انٹرنیشنل بزنس میں دیکھیں، اکانومی میں دیکھیں تو یہ چھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ اس وقت بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، آج بھی سپیریئر سمجھتے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے ہماری جو ہمارا جو زوال ہے ہوا تھا اس میں ہم دوبارہ اب رائز پر آئیں گے. اور وہ آج بھی اپنے آپ کو اپنے اللہ کا چہیتا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ امامت لے لی تھی. لیکن جب ان کو ایک وقت میں امامت بخشی گئی تھی، انہیں فضیلت دی گئی تھی، تو وہ جو نشہ ان کے سروں پہ چڑھا ہوا ہے نا وہ آج تک نہیں اترا، حالانکہ امامت ان سے لے لی گئی تھی. لیکن آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان اور جو ہے حقیر ترین قوم ہے، اور اس کے علاوہ کرسچنز بھی. لیکن کرسچنز کے ساتھ یہ پھر بھی تھوڑا سا ان کا الائنس ہو جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور بے شک ان کے ہیومن رائٹس کی جتنی بھی دعوے سامنے آتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے اس کے پیچھے یہی ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ ان سے امامت چھین کر مسلمانوں کو دی گئی ہے. لیکن سازشیں ان کی آج بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس وقت بھی ان کا یہی دعویٰ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. اس وقت کے کچھ اہل کتاب ایسے تھے، یعنی یہود ایسے تھے جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، وہ ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے اس حق کو سمجھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوراً ایمان لے آئے. لیکن موسٹلی جیوز آپ دیکھیں کرسچنز جو ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی جب وہ حق کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں. لیکن آج تک آپ نے شاید ہی کبھی سنا ہو کہ کوئی یہودی مسلمان ہو گیا. وہ اپنی نیٹ ورکنگ میں بہت آگے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھتے ہیں.
چاہے وہ کتنا بھی غلط کر رہے ہوں۔ تو یہاں بھی ان کی اسی نیچر، اسی فطرت کو واضح کیا گیا کہ جب یہ اگر کسی کا حق مار لیں تو وہ آپس میں اگر ان کو 1 دینار بھی دیا جائے تو یہ تمہیں ادا نہیں کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ دوسروں کا مال تو ہم پر حلال ہے، چاہے ہم ان کو کتنا بھی نقصان پہنچا لے وہ ہم پر حلال ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی دوسروں کا مال ہڑپ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ نے ہم پر حلال کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی نفی کر دی ہے کہ یہ لوگ خود سے اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کوئی چھوٹ نہیں دے رکھی، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے کہتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے عمل پر تولا جائے گا۔ اللہ کا چہیتا کوئی بننا چاہتا ہے تو عمل سے بنے، اللہ کے نزدیک کوئی سپیریئر ہونا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے عمل سے، اپنے تقوی سے بن سکتا ہے، چاہے وہ کوئی یہودی ہو، کوئی مسلمان ہو یا نصرانی ہو۔ جو اللہ کے حکم کے تابع ہوگا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے احکامات کو بجا لائے گا، صرف وہی اللہ کا پیارا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، لیکن جو لوگ اب اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ایسے لوگوں سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر عہد کا ذکر کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا۔ عہد کیا ہے؟ عہد الست ہے، توحید کا جو عہد ہر روح اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر کر دنیا میں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی یہودیوں کی جو ہیں ان کی خباثتوں کا ذکر کیا، ان کی بددیانتی کا ذکر کیا، اور بتایا کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا انہوں نے، کیونکہ ان کے اندر تقوی نہیں ہے، نہ ان کے اندر کل تقوی تھا، نہ ان کے اندر آج تقوی ہے۔ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں نا، کیونکہ یہودی اور نصرانی اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر تقوی ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنے مذہب میں چیزیں بہت شامل کر لی۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسے بے ڈر ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو بیان کرنے میں، اللہ کے احکامات کو ماننے میں کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں، دوسروں سے دیانت داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور ان کے دلوں میں ذہن میں صرف یہی بات سمائی ہوئی ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے وہ جو کچھ بھی کر لیں دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ان میں سے، کیونکہ یہودیوں میں بھی کچھ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ نہ تو کسی قسم کی بددیانتی کرتے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن سلام تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہ مکمل آنےسٹ لوگ تھے، وہ بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت بھی دی ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، پہلے تو اپنی کتاب پر ایمان لانے کا، اور پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی تصدیق کرنے کا، ان کو ڈبل ڈبل ثواب ملے گا جو یہودی سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت بھی دی، کیونکہ انہوں نے اپنا دین جس پہ باقی لوگ جمے ہوئے تھے تو وہ چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ سے عہد کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ میں اور آپ سمیت ہر روح جو دنیا میں آئی ہے اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہمارے خیر اور شر کا شعور رکھ دیا ہے، ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کب عہد لے کر آئے، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے ہم نے عہد لیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکال دیا جو آج شروع سے لے کر آخر تک آئیں گی قیامت تک، اور پھر ان سے عہد لیا گیا تھا، اور ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم صرف اسی کو رب مانیں گے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اپنی عہد کو پورا کریں گے اور اللہ سے ڈر کے رہیں گے دنیا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، یعنی قیمت کیا ہے؟ دنیا، اور یہ بہت تھوڑی قیمت ہے۔ دیکھیں 70 80 سال 90 سال حد ہے تو کوئی 100 سال بھی جی لے تو کتنا سستا سودا کرے گا وہ اپنی آخرت کا،
کتنا سستا سودا کرے گا، اللہ کی رضامندی کے بدلے اللہ کی ناراضگی خریدے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا بلکہ عذاب ہوگا۔ اب اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ میں اور آپ بھی، اہل کتاب کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن میں اور آپ بھی اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم صرف اپنے رب کو ہی الہ مانیں گے۔ ہم اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو الہ ماننا بہت ضروری ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے آگے سرنڈر کیا جائے، الہ وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات مانی جائے، الہ وہ ہوتا ہے کہ اپنی دعائیں صرف اسی سے کی جائیں، اپنا سہارا صرف اسی کو سمجھا جائے، اپنا داتا، اپنا مشکل کشا صرف اسی کو سمجھا جائے۔ تو الہ ہی وہ ہے، جب دعائیں وہ قبول کرتا ہے، رزق دینے والا وہ ہے، ہمارا داتا وہ ہے، ہمیں نوازنے والا وہ ہے، ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا وہ ہے، تو پھر کرنے کا کام کیا ہے میرا اور آپ کا؟ کہ ہم بھی تقوی کے ساتھ ڈر کر رہیں کہ ہم اللہ سے وہ عہد کر کے آئے ہیں، ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد نہ بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں خیر و شر کا شعور رکھ دیا، اور ہمارے سامنے حق یعنی یہ قرآن مجید کھول کر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں کھل کر جو ہے تفسیر کے ساتھ بتا دیتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور بچنا کس چیز سے ہے، اور اپنے عقیدے کو کس طریقے سے توحید پر خالص رکھنا ہے۔ تو دیکھیں کرنے کی بات جو ہے نا، ہم بحیثیت مسلمان الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن کلمے کی شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں اور آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے اور یہ کلمہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو جو انسان چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہے گا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف بتوں کی عبادت کر لینا شرک نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، اپنا عقیدہ خراب کیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، اپنا عقیدہ خراب کیا۔ اور اگر ہم بھی کسی اور غیر اللہ کو اپنی کسی مشکل کو دور کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز اپنی یعنی اس کو شامل کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور پہ توکل کرنا شروع کریں، کسی اور سے دعائیں مانگیں، کہیں اور منتیں کریں، کہیں اور سے مرادیں مانیں، تو ہمارے عقیدے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ہمیں تو پتہ نہیں چلتا اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے عقیدے کو جو ہے وہ شرک سے بچانا ہے۔ شرک دو طرح کا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر پہ جو مرے گا اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور شرک اصغر کی بھی مرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے، اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شرک تمہاری زندگیوں میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ چیز پر سیاہ چونٹی چلتی ہے تو اس کی آہٹ کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کہا؟ امت کے لیے کہا۔ امت کے زندگیوں میں اس طرح شرک شامل ہو سکتا ہے، تو اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اپنے عقیدوں کو جو ہے توحید پر خالص رکھنا ضروری ہے، اللہ سے جو عہد کیا ہے کہ صرف اسی کو ماننا ہے اور صرف اسی کی ماننی ہے۔ یعنی جب اللہ کو ماننا ہے تو اللہ ہی کی ماننی ہے۔ تو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا اور سزا بھی بتا دی کہ جو لوگ پھر دنیا کی اپنے عہد کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیں گے، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی غلط نظریے کی عوض، تو پھر ان کے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں بعض معصوم اور سادہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، عقیدے خالص ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ ڈیلیبریٹلی گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ انہیں دنیا چاہیے ہوتی ہے، انہیں دنیا میں منصب چاہیے ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں پیری مرشدی چاہیے ہوتی ہے، انہیں دنیا میں نام چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک چاہتے ہیں وہ کسی ایسی گدی پہ جا کے بیٹھ جائیں جہاں ان کے بہت سارے معتقد ان کے ارد گرد ہر وقت نذرانے لے کر ان کے ارد گرد رہیں، تو وہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، ایسے طور طریقوں پر لگا دیتے ہیں جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اب ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پریویل کر گئی ہیں۔ عقیدہ بہت سنگین جو ایک نازک مسئلہ ہے، اور اس میں اپنے آپ کو، یہ بہت باریک چیز ہے۔ جب انسان کو پتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس لیے اپنے عقیدے کی فکر کرنی ہے، کیسے اس کو ہم بچا سکتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ذریعے، سنت کے ذریعے اپنی اصلاح بار بار کرتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک خفی سے
شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے دونوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ کبھی ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ کب کب ہمارے ایسی کسی چیز میں کوئی ملاوٹ ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ چونٹی آتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں اور ان کے گناہوں کو، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور انہیں عذاب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے ہر قسم کی شرک کی ملاوٹ سے۔ بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ سمنن قلیلا، یعنی کہ تھوڑی قیمت پہ بیچ دینا، اور اہل کتاب کا جب ذکر کیا تو انہوں نے بھی تھوڑی قیمت پہ، ان کے جو اسکالرس تھے نا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہودیوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ آج مجھے اور آپ کو، ہمارے لیے کتنی بڑی پریولیج ہے کہ ہم قرآن کو کھول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس وقت نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ ہم خود اپنی غفلت سے اس موقع کو گوا دیں، لیکن یہودیوں کو اجازت نہیں تھی، عام یہودی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تورات کو کھول کر پڑھے، تو ان کے جو پریسٹ تھے انہی کے پاس یہ، ان کے جو رہنما ہوتے تھے، پیشوا ہوتے تھے، صرف وہی کھول کر پڑھتے تھے، اور جیسے ان کا دل چاہتا تھا وہ عوام کو پیچھے لگا لیتے تھے، اس میں جو امینڈمنٹ کرنا چاہتے تھے تو وہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا بھی حکم، اس کا بھی ذکر کیا کہ تھوڑی قیمت پر، کیونکہ ان کو یہ وہ چاہتے تھے کہ جب، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب کوئی ایسی سزا کسی گناہ کی، یعنی اس وقت لاگو کرنی ہوتی تھی، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا تھا، تو لوگ ان کے پریسٹ کو پیسے، ان کے رہنماؤں کو پیسے دے دیتے تھے کہ کسی طریقے سے اس میں کوئی گنجائش نکال دیں، تو وہ کیا کرتے تھے، تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے، ان میں امینڈمنٹ کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہاں اللہ کا حکم یہ ہے اور اس میں یہ بھی گنجائش نکلتی ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں میں بھی ایسے علماء سو ہیں جو کہ ایسی ایسی گنجائشیں نکال کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ دیکھیں بعض جو حق کی بات بتا رہا ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس میں کہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے نظریات سے یا پھر ہماری سہولت سے بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے فیصلے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں، لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایسی قیمت پہ بیچ دیا کرتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بات کی ہے۔ اچھا، اور جھوٹی قسم کی بات کی ہے کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے مال بٹورتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی صورت آ جاتی ہے، تو اشس بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری ہے، کیونکہ یہاں پہ جھوٹی قسم کی بھی بات کی گئی ہے کہ ثمنن قلیلا، قسموں کی بھی بات کی ہے جو لوگ تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو قسم کھا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی غرض سے خواہ مخواہ جھوٹی قسم کھائے، تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں اور وہاں لوگ قسمیں کھا کر سچے بن جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کہ نہیں نہیں میری قسم ایسی ہے۔ تو حضرت اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یاد میری، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ میرے حق میں اتری تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملی تھی، حالانکہ بات غلط تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی مختلف اس کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ جھوٹی قسم کے بارے میں بھی ہے جو کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو بھی اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے، کسی قسم کی لین دین ہو، بعض لوگ اپنی کوئی چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، حالانکہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی، یا پھر اپنی کوئی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پر کوئی بھی جھوٹی قسم کھائی جائے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کا باعث بنے گی۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ فرمایا اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں، یعنی ایسے لہجے میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے تورات کا ہی حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبارت تھی ہی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی ہی نہیں۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں، کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ یہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، یعنی ولیکن کونوا ربانین،
रब्बानियीन, क्योंकि जो कुछ तुम किताब तुम लोगों को सिखाते हो और वो खुद भी पढ़ते हो, इसकी तालीम का तकाजा भी यही है। वो नबी तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को ही रब बना लो। भला तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बाद वो तुम्हें कुफर का हुक्म कैसे दे सकता है। यहाँ पे वही बात की गई कि जो सही माना में अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं वही दरअसल उलमा हैं, वही दरअसल अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं। अब यहाँ पे यहूदियों की एक चाल का भी जिक्र किया गया इस आयत में। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और देखिए आम तौर पे खतीबों की और वाइजों की आदत क्या होती है कि वो किताब अल्लाह की आयत तो खुश आवाजी और लय के साथ पढ़ लेते हैं, और उसकी जो माना और तशरीह है वो अपने तौर पर कर लेते, अपनी मर्जी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे यहूदियों की इसी चाल का जिक्र किया गया कि वो क्या करते थे कि वो ज्यूज अपनी तौरात को ऐसे खुशनुमा अंदाज में पढ़ते थे कि ऐसे अल्लाह की किताब की बात करते थे, सुनने वाले ये समझते थे कि ये जो सारी बात बता रहे हैं, क्योंकि जो झूठ भी होता था ना उसको भी ऐसे जबाने मोड़ मोड़ कर करते थे कि जैसे ये अल्लाह की किताब का ही हिस्सा है। तो फिर क्या करते थे, वो हर झूठी सच्ची बात को अल्लाह के जिम्मे लगाकर उससे मुख्तलिफ किस्म के मफाद हासिल कर लेते थे। यहूद की जिस बुरी आदत का जिक्र अल्लाह ताला ने इस कुरान में किया है, दूसरे अहले किताब हत्ता के मुसलमान भी इससे महफूज नहीं है। आज बिल्कुल ऐसा ही है। मुसलमानों में भी ऐसे फिरके हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत के मुनकिर हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि वो अल्लाह के नूर में से एक नूर है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुद अब्द अपना बंदा कहा है। और जब वो ये आयत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम से पढ़ते हैं तो इन्नमा के लफ्ज में मामूली सी तहरीफ कर देते हैं और इस एक लफ्ज के दो अल्फाज बनाकर अन्ना माँ कह देते हैं। फिर इसका तर्जमा कहते करते हैं, क्या कहते हैं कि ए नबी कह दो कि तहकीक नहीं हूं मैं बशर तुम जैसा। देखें किस तरीके से माना बदला जाता है। और इस तरह की आयत जो अकीदे को बातिल कर देती है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहा जा रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि मैं तुम जैसा बशर नहीं हूँ। तो देखें कितनी अजीब सी बात है ना कि किताब पढ़ने वाले जो हैं वो दुनिया की खातिर अल्लाह की आयत में, कितनी डेयरिंग बात है कि ऐसे लोग जो हैं अल्लाह ताला की किताब में अपनी मर्जी से तहरीफ कर लें। तो अहले किताब यानी यहूदियों का की बात की गई कि तौरात पढ़ने वाले भी ऐसा करते थे, और आज देखें मुसलमान भी ऐसा करते हैं। यानी बड़ी खुशनुमा अरबी बोल लेंगे, लेकिन आम इंसान जो कुरान मजीद का फहम नहीं रखता, यानी जो सादा लोग हैं जहाँ ना उन्होंने कभी तर्जुमा पढ़ा होता है ना उन्होंने कभी तफसीर पढ़ी होती है, तो जब उनके आगे आके अच्छी सी अरबी पढ़ ली जाती है और बड़े खुशनुमा अल्फाज में तिलावत कर दी जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़े आलिम है और ये हमारे सामने कितने खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़ रहे हैं। और जब उसकी वजाहत की बारी आती है तो वहां फिर वो डंडी मार जाते हैं, वहां पे वो हक को छुपा लेते हैं, जबानों को मोड़कर बात भी ऐसी करते हैं कि लोगों को लगता है कि ये सब कुछ भी दीन का हिस्सा है। तो देखें उलमाए सू की पहचान ये है कि वो आपको एक या दो अच्छी बातें बताएंगे और उसके बाद बाकी सारी वो बातें होंगी जो उनके मफाद से जुड़ी होती हैं, जो उनको अल्लाह से दूर करने वाली होती हैं, जो उनको दूसरी अकीदों के दूसरे नजरियात के और फिरकावाजी के पीछे लगा लेती हैं। तो देखिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने यहाँ पे उनकी भी बात की और ये भी कहा, क्या कहा कि जिस किसी शख्स का यह हक नहीं है कि जिसे अल्लाह ताला किताब हिकमत और नबूवत अता करे फिर वो लोगों से कहे। अब देखें नबी तो हो गए, लेकिन आम इंसानों के बारे में भी बात की जा रही है कि कोई भी इंसान ये कहे कि तुम मेरे बंदे बन जाओ। जैसे अगर फी जमाना देखा जाए कोई कहे कि तुम मेरे मुरीद बन जाओ, यानी जो पीर होते हैं अपने मुर्शिदों को अपने पीछे लगाए रखते हैं। हर तरह की जो वहाँ पे इबादत यानी हम मुख्तलिफ वीडियोस में देखने को मिलती हैं, कोई किसी तरह झूम रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई किसी तरह का बना हुआ है, कोई किसी तरह के मंत्र पढ़ रहा है, कोई फूंके मार के शिफा लोगों को देने का दावा कर रहा है। किस किस तरह की हमारे इर्द गिर्द इस किस्म की जो है खराफात फैली हुई हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि लोगों पर उनका असर व रसूख कायम हो जाए, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे, अल्लाह से दूर कर दे, और फिर उनके पास अब इसका इलाज क्या है? यानी एक सादा लोग जो हैं वो इसकी वजह से गुमराह हो जाते हैं, हालांकि उनके अकीदे में ये बात शामिल नहीं होती, वो चाहते नहीं है गुमराह होना, लेकिन अपनी सादा लोही की वजह से। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि कुरान मजीद को खुद समझा जाए, खुद पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब अकल दे दी है, शऊर दे दिया, आंखें नाक कान अपनी जहन अकल सब सलामत दे दी, दिल दिया, तो फिर उसके बाद इन चीजों पर सवाल होगा कि इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो जो लोग दुनिया से इसी तरीके से कुरान मजीद को पढ़े और समझे बगैर चले जाएंगे,
اور ان کو کوئی کسی بھی طریقے سے پیچھے لگا لے گا اور کہیں سر کسی بھی طرح گمراہ کر دے گا، تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگ خود بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے، اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ جو وہ نبی تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا لو، یعنی کوئی نبی بھی اگر ایسی بات کرے کہ کہے کہ فرشتوں کو جو ہے وہ رب بنا لو یا نبی کو، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا، جتنے مرضی ان کے پاس معجزے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کیونکہ میں رب ہوں اس لیے میں زندہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں رب ہوں اس لیے میں لوگوں کو اچھا کر رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی اذن سے ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بشر نہیں تھے، یعنی وہ ایک عام انسان نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن مجید میں بارہا آتا ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگ پوچھا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ ایک عام انسان کو کیوں نبی بنا دیا، کیونکہ پہلے 40 سال تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام انسان کی حیثیت سے ہی رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے چن تو لیا تھا ان کو، لیکن نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی تھی۔ تو وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، کیونکہ ان کو ایک انسان میں سے نبی بنانا اس لیے مقصود تھا کیونکہ وہ ایک انسانوں کے عام انسانوں کے لیے مشعل راہ تھے، ورنہ کیا ضرورت پڑتی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے؟ اب فرشتہ جس طریقے کے کام کر سکتا ہے کیا انسان کر سکتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو چونکہ فالو کرنا ہماری نجات کا ذریعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہی نبی بنایا اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے ایک رول ماڈل جو ہے وضع کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کوئی نبی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ بازاروں میں بھی جاتے ہیں، وہ سارے وہی کام کرتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری، شادی بھی کی، اولاد بھی ہوئی، کھانا بھی کھاتے تھے، ہر چیز۔ تو جو لوگ ایک ایسا عقیدہ جو ہے مسلمانوں میں بھی بنا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان تھے ہی نہیں، عام انسان سے اوپر تھے، افضل تھے، لیکن انسان تھے، یعنی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، کامل تھے، ان کی ہر صفت کامل تھی، کیونکہ ان جیسا کامل کوئی بھی روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، کامل انسان کوئی روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عام انسان بنایا تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی ہے کہ کوئی اگر نبی بھی کسی کو کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو پھر وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان اب فی زمانہ اس طریقے سے آ کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے، اور لیکن اصل حقیقت میں علماء وہ ہیں یا اللہ والے وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں، نہ کسی فالس عقیدے سے جوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کھول کھول کر یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ دیکھیں، جب میں اور آپ کی والی ساری باتوں کو اپنے فہم کے ساتھ، کیونکہ اتنی کھلی چیزیں، اتنے عقیدہ جو ہے اس کی بہت اچھی اصلاح ہو جاتی ہے، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کا بہترین فہم خود حاصل کریں، اور ہمیشہ یہ دیکھیں جب اپنے ارد گرد مخالفت نظر آئے اور مختلف عقائد نظر آئیں تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اللہ سے کون جوڑ رہا ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق کون سی چیز ہے، اس سے ہٹ کر جو طریقہ ہے اس سے ہٹ جائیں، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی نجات نہیں ملنے والی۔ وہ آپ کا عمل عاملۃ ناصبہ ہوگا، جتنا مرضی کر کر کے تھک جائیں، جتنے مرضی اس پر خرچ کر لیں، جتنی مرضی عبادتیں کر لیں، جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں، وہ والے وہ والی چیزیں جو کہ اسلام میں نہیں بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کر کے دکھائیں، تو پھر ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بجائے سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے، ان ساری باتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر خالص رکھے، ہمارے عقیدے میں کبھی بھی شرک خفی کی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صرف ایسے لوگوں سے جوڑے رکھے جو رب کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ربانی بنا دے اور ہمیں بھی لوگوں کو رب سے جوڑنے والا بنا دے۔ اس قرآن کا بہترین فہم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کو جو آپ نے ہم سب کو جو ہم نے اللہ کے لیے وقت لگایا ہے، اسے ہمارے حق میں حجت بنا دے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنا دے، اور اسے ہماری سفارش کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔